کا شکر ہے کہ باخیر ہوں، لیکن جب ہندوستان کے قانون کو دیکھتا ہوں تو طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ مولانا العارف بتاؤ تو صحیح، ہندوستانی قانون مسلمانوں کے حق میں کیسا ہے اور اس میں کیا غلطی اور کمی ہے جس کی وجہ بھائی قانون ہند مسلمان کے حق میں 75% غلط ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری اجازت ہے اور مسلمان اسلام کے مطابق عبادت کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، شادی غمی اجتماعی جلسہ کانفرنس میں آزاد ہے، تو پھر ہندوستانی قانون مسلمانوں کے حق میں کیوں غلط ہے؟ تم نے غلط سمجھا ہے کہ مسلمانوں کو پوری آزادی دی جا رہی ہے۔ دیکھو، کان کھول کر سن لو، ہندوستان کی سرکاریں مسلمانوں کے ساتھ غداری اور ظلم کا برتاؤ کر رہی ہے۔ کبھی مدارس اسلامیہ پر دہشت گردی کا الزام تو کبھی مسجد اور مکتبی پاکخانوں پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ ہمارے مسجدوں کے میک پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ اور بدھ کنڈوں کو کھلے رات بھر پورے دن چھوٹ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا شور کرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کیسی مذہبی آزادی ہے؟ یہاں تک کہ ہم مسلمانوں کے گوشت کھانے پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے، حالانکہ جو انسانوں کا قتل ذبح وغارت کرے کسی کو کوئی مذائقہ نہیں۔ عبداللہ، مسلمانوں کے گوشت کھانے پر کون سی پابندی ہے؟ ارے بھائی، ہم مسلمان پچھلے ایک زمانے سے بڑے جانور کا گوشت کھاتے آئے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کی قربانی کرتے آئے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ایسے لوگ حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں جو دوسرے مذہب والوں کو دیکھ کر ٹھنڈے نہیں ہوتے اور طرح طرح سے ان کو نشانہ بنا کر ان پر ظلم کرتے ہیں۔ مانا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہندوستان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ہندو لوگ گائے کو مقدس مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اسے گاؤں ماتا کہتے ہیں، اس لیے حکومت نے اس کے ذبح پر پابندی لگا دی تاکہ اکثریت کے جذبات پر کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ پنڈت رام لال، اگر ایسی ہی بات ہے تو سنو، بڑے جانور کی پوجا اور عبادت کرنا ہمارے نزدیک حرام اور بہت برا کام ہے، تو کیا تم ہمارے کہنے سے بڑے جانور کی عبادت اور پوجا کرنا چھوڑ دو گے؟ کیا تم ہماری بات مان لو گے؟ ہرگز نہیں۔ تو کیوں ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ بڑے جانور کی قربانی اور گوشت کھانا چھوڑ دو؟ ارے بھائی، اپنے اور اپنے ماضی کو دیکھو۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اب سے تقریباً 200 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں نے 250 سال تک حکومت کی۔ انہوں نے ہر ایک مذہب کا احترام کیا۔ اگر چاہتے تو ہندوؤں کو بڑے جانور کی پوجا اور عبادت کرنے سے روک دیتے، کیونکہ مسلمان کبھی ان کا گوشت کھا لیتے یا پھر ان کی قربانی کر دیتے۔ آج تک تو میں یہی سمجھتے آ رہا تھا کہ قانون ہند مسلمانوں کے حق میں صحیح، درست اور مبنی برحق ہے، لیکن آج میں سمجھ گیا کہ قانون ہند میں آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کے مذہب میں دخل اندازی ہو رہی ہے۔ پنڈت رام لال، اگر بڑے جانور کی قربانی اور گوشت کھانے سے ملک کی سلامت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کے بغیر ویسے گناہ ہے جو ملک کے اندر فتنے و فساد کا سبب بن رہی ہے، جیسے عورتوں کا باریک کپڑا پہننا، شراب جوئے کا پھیلنا، سنیما ہال بننا، ان سب پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ برائیاں دور ہو اور عمل پیدا ہو۔ یہ سب برائیوں کی جڑ ہے، تاکہ بڑے جانور کی قربانی اور گوشت کرنے سے ملک کے اندر فتنے و فساد ہو رہے ہیں۔ کیا مسلمان بھی دہشت گرد ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل اخبار میں، ٹی وی، ریڈیو میں سنتے آتا رہا ہے؟ پنڈت رام لال، آپ نے دہشت گرد کے بارے میں سب معلوم کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل دہشت گردی کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر دہشت گرد کے ذریعے اسلام کو رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگ ان کے اسلامیہ نام کو سن کر غلط خیال قائم کر لیتے ہیں، لیکن ان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل دہشت گردی کیا ہے۔ میرے بھولے رام لال، اصل دہشت گرد تو وہ ہے جنہوں نے گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، نوجوان مردوں، عورتوں، بوڑھوں و معصوم بچوں کا زندہ جلا دیا۔ اچھا، اگر مسلمانوں پر دہشت اور بربریت کا یہی سلسلہ چلتا رہا تو کیا مسلمان اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ پنڈت رام لال، اگر باقی کا وقت اسی طرح سلسلے میں چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب ظالموں کے کاغذ پتر کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ 313 میں اعمال مکہ کے اندر قیصر و تکبر اور ظالموں کو کچل کر رکھ دیا۔ جب ہماری تلواریں میانوں سے نکلتی تب چیخ، خون و قیصر کی آواز سن کر ساری سلطنت
ڈر کے رہ جاتی، اور ہم نے ایسے بہت سے متکبروں کو راکھ اور چٹائی کر کے رکھ دیا۔ آپ کی بات سن کر یقیناً مجھے علم ہوا کہ قانون ہند میں آپ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو پورا حقوق نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن آپ بے فکر رہیے، میں قانون کے مطابق آپ لوگوں کو پورا حقوق دیے جانے کے متعلق ہائی کورٹ میں اپیل کروں گا۔ اب آپ اجازت دیجیے، وقت کافی ہو گیا۔ اچھا، اب دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔